بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیو، انسان اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہے کہ یقیناً اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر صحیح طرح سے کر سکے، لیکن چونکہ انسان کو اپنی مشکلات کو دور کرنا بھی ہوتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہی لے کر ہم اس سے بھیک مانگ سکتے ہیں، اور اگر وقت ہو تہجد کا تو کیا کہنے۔ آج میں آپ کے سامنے مشکلات سے نکلنے کا ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ رجب المرجب کے مہینے میں آپ نے تہجد کے وقت پڑھ لینا ہے اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کو ملا کر صرف 10 مرتبہ۔ یہ آسان اور بہترین مجرب عمل آپ کیجئے، دیکھیے کس طرح کایا پلٹتی ہے۔ بزرگان دین اس عمل کو کیوں کرتے رہے ہیں، آئیے مل کر یہ ویڈیو ہم سب دیکھتے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہی سبسکرائب کر دینا ہے ہمارے چینل سید دین کارنر کو، اور ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ میری بہنوں اور محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہر نام بڑا ہی پیارا ہے اور ہر نام اپنے اندر بے شمار فضائل و برکات لیے ہوئے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں بیان کیا جائے تو بندہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی تعریف صرف چند کتابوں تک نہیں ہے۔ یقیناً یہ دنیا، یہ کائنات ختم بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی قدرت، اس کی وحدانیت کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کو ہم جب بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور باقی جو نام ہے وہ اس کی صفات کو بیان کرتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں صفاتی نام۔ تو آج کا یہ عمل جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام یعنی یا اللہ، اور صفاتی نام یا باسطو۔ یا باسطو اللہ تعالیٰ کا ایسا صفاتی نام ہے جس کے بے شمار فضائل ہیں، اور اس کے وظائف بزرگان دین اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس نام کی بہت ہی زیادہ تاثیر ہے، تبھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی نام کو ملا کر یہ وظیفہ کیا ہے اور لوگوں تک بھی اس کے فیض کو عام کیا ہے۔ یا اللہ یا باسطو جب پڑھا جاتا ہے اور جب ان دونوں ناموں کو ملا کر وظیفہ کرتے ہیں تو یقیناً کوئی بھی مشکل درپیش ہو وہ دور ہو جاتی ہے۔ جو بھی مشکل میں آپ پھنسے ہوں وہ مشکل ایسے دور ہوتی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ رکاوٹیں دور کرنے کا یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ ویسے وظیفے کا طریقہ تو 2 طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اول اور آخر درود ابراہیمی کے ساتھ ان دونوں ناموں یعنی یا اللہ یا باسطو کا ورد 100 مرتبہ کرنا ہے، یعنی ایک تسبیح، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مشکل پیش کر دینی ہے اور اس مشکل کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی مشکل کو دور فرما دے گا۔ اس عمل کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کے آخری پہر میں، جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت میں ان 2 ناموں کو صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینی ہے۔ اس عمل کے ساتھ اگر تہجد کی نماز کی ادائیگی بھی کر لی جائے تو سونے پہ سہاگا کا کام کرے گا۔ یاد رہے کہ ویسے بھی یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب ان قبولیت کی گھڑیوں میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور وہ بھی اس کے خاص ناموں کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسے ایسے فوائد دیتا ہے کہ انسان کی عقل بھی حیران ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ عمل یا تو فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، 100 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، ایک مکمل تسبیح، یا پھر تہجد کی نماز کے بعد آپ نے ان 2 ناموں کو صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کون سا وقت آپ کے لیے بہتر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفے کے صدقے میں ہر نقصان سے، ہر پریشانی سے دور رکھے گا۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، خواتین اس عمل کو ویسے بھی کر سکتی ہیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ وظیفہ پاک حالت میں کریں، نہ پاکی میں نہ کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔